اسٹوڈنٹس اب ہم چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ آنسرس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس سی. آنسر ایچ کوشچن ان 2 to 4 lines. Number 1. How did the injustice done in carrying out partition cause to create Kashmir issue? یعنی کہ جو بھی انجسٹسز ہوئی تھیں اس کی وجہ سے کشمیر ایشو کس طرح کریٹ ہوا. تو جب آپ اس کا آنسر لکھنے لگیں گے تو آپ کی بک کے پیج نمبر 30 پہ اس کا آنسر موجود ہے. اس کے اندر بیسکلی 3 ہیڈنگز ہیں. پہلی ہے دا کشمیر ایشو. اس کے اندر آپ سارا کا سارا کشمیر ایشو کے بارے میں لکھیں گے. تھوڑا سا لینتھی ہے لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا سمرائز کر کے لکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ فیٹ آف کلکتہ اینڈ پرابلمس کریٹڈ بائی دا مائگریشن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن سارا کا سارا فوکس آپ کا مین ہوگا کشمیر ایشو کے بارے میں, اور یہ پیج نمبر 30 میں پورا پیراگراف میں موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 2 کیا ہے. رائٹ اے نوٹ آن دا ایشوز آف سیٹلمنٹ آف ریفیوجیز. یعنی کہ جو آپ کے ریفیوجیز کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں آپ نے 2 to 4 lines میں ڈسکرائب کرنا ہے یا بتانا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے پرابلمز آف دا نیو بورن اسٹیٹ آف پاکستان کی. اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کی, ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز کی, ڈویژن آف ایسیٹس کی, کنال واٹر ڈسپیوٹ کی. اور یہ ساری کی ساری آپ نے 1 2 3 4 بلٹ پوائنٹس میں لکھنے کے بعد آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز کے بارے میں, جو کہ پیج نمبر 31 میں آپ کے پاس پیراگراف کی فارم پہ موجود ہے. لیٹس سی واٹ از دا کوشچن نمبر 3. کوٹ ون اسٹیٹمنٹ آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ریگارڈنگ نیشنل انٹیگریٹی. اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو اس کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سی کوٹیشن لکھنی ہے جس کے اندر انہوں نے نیشنل انٹیگریٹی یعنی یونٹی کی بات کی ہو. اس میں سے ویسے جو آپ کی بک میں بہت ساری مینشنڈ ہیں ان میں سے ایک آپ لکھ سکتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. Now what shall we do? Now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially the masses and the poor. اس کے بعد آپ نے بریکٹ میں ایئر لکھنا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ آپ کو کوٹ پریزنٹ کی ہے, دیٹ از 11th of August 1947. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلا کوشچن کیا ہے. ان لسٹ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ امپورٹنٹ اسٹیپس فار دا ریہیبلیٹیشن آف دا ریفیوجیز. اسٹوڈنٹس ہم نے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اقدامات تھی ریفیوجیز کے لیے, جو کہ ریفیوجی فنڈ انہوں نے بنایا تھا, اس کے بارے میں ہم نے سارا لیکچر میں ڈسکس کیا ہے. آپ کو اس کا آنسر پیج نمبر 37 پہ مل جائے گا, اور اس کو آپ نے بہت بریف کر کے لکھنا ہے ریگارڈنگ دا ریفیوجی فنڈ کہ کس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تشکیل کرایا تھا, اور کتنے 6.5 ملین جو آپ کے ریفیوجیز تھے وہ انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے آئے, اور انہوں نے ریفیوجی فنڈ بنوایا تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ اگلا کوشچن کیا ہے. واٹ ایٹیٹیوڈ the قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ thought public servants should adopt. اسٹوڈنٹس جیسے کہ میں نے آپ کو لیکچر میں بھی پڑھایا ہے, ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ جو آپ کے پبلک سرونٹس ہیں وہ رولنگ کلاس نہیں ہے, بلکہ وہ لوگوں کی امداد یا ان کی مدد کرنے یا ان کے مسئلے مسائل حل کرنے کی رسپانسبلٹی ان کے کندھوں پہ عائد ہے. تو بچوں اس چیز کا آنسر آپ کو مل جائے گا پیج نمبر 38 پہ, اور آپ نے اس کو بریف چھوٹا کر کے بلکہ لکھنا ہے, اور اس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے. آپ اس کے اندر کوٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سول سرونٹس کے لیے بولی تھی ریگارڈنگ دا رولنگ کلاس. اسٹوڈنٹس اب ہم بڑے کویشچنز یعنی کہ لینتھی کویشچنز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کویشچنز ہیں اور ان کے آنسرز آپ کی بک میں کہاں پر موجود ہیں.